یہ چاروں دشمنوں کے خلاف جہاد کیسے کیا جائے یہ اصل سوال ہے. جب کوئی دوسرا غیر مسلم اس کو نہیں سمجھتا تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے. اور اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی کبھی اس کو برابر نہیں سمجھتا تو انجانے میں شاید اس سے کوئی غلطی ہو جائے, اور اس غلطی کو آج کا اسلام دشمن میڈیا اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ گویا پورے مسلمان اسلام سے یہی سیکھتے ہیں اور وہ انسانیت کے خلاف ہے. جہاد النفس کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں جہاد النفس کے بارے میں آسان طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے. نفس عربک ورڈ ہے جس کا انگلش معنی ہے لائف اور سول. جہاد النفس کا معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ دا ایول ڈیزائرز آف یور اون سیلف, ٹو اسٹرائیو اگینسٹ دا ایولز اینڈ سنس دیٹ یو وڈ کمٹ. جہاد النفس کا معنی ہے کوئی بھی ایسی کوشش کرنا جو ہمارے اندر پائی جانے والی برائی کے خلاف ہو, برائی کو روکنے والی ہو. اگر مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو شرابی ہے, اگر وہ شراب چھوڑتا ہے تو کہیں گے کہ یہ جہاد کر رہا ہے اپنی نفس کے خلاف شراب کی برائی کو چھوڑنے کے لیے. اگر کوئی شخص ہے جو جواری ہے, اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ جوے کی عادت چھوڑ دے, گیمبلنگ چھوڑ دے, تو کہیں گے کہ یہ شخص جہاد کر رہا ہے جوے کو چھوڑنے کے لیے. اگر کوئی شخص ہے جو جہاد کرتا ہے اس بات کے لیے کہ اگر وہ ڈاکو, چور یا ریپسٹ ہے تو یہ گندا کام چھوڑ دے, تو کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے جو دیکھتا ہے کہ امن والے معاشرے میں بعض غنڈے معصوموں کو پریشان کر رہے ہیں اور کوئی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ان غنڈوں کا مقابلہ کرے, تو کہیں گے کہ یہ امن کی خاطر جہاد کر رہا ہے. جہاد النفس میں اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں بتایا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست آیت ہے نفس کے خلاف جہاد کے لیے. تم لوگ قائم ہو جاؤ انصاف کے اوپر, اگرچہ کہ وہ بات خود تمہارے خلاف جاتی ہو, یا تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو, یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. اور جان رکھو کہ تم اپنے دلوں کو غلط چیز کی طرف مائل نہ ہونے دو کہ بے شک تمہارا اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, او یو ہو بلیو, او یو مسلمس, اسٹینڈ فرملی فار جسٹس ایون اف دیٹ جسٹس گوز اگینسٹ یور اون سیلف, اگینسٹ یور اون پیرنٹس, against your own relatives, against your friends, and let not your hearts incline towards something which is unjust. And always remember that the Almighty God Allah subhanahu wa ta'ala is ever watching over you. اللہ نے واضح کیا کہ انصاف کے لیے تم لوگ ٹھہر جاؤ. اگر میں دیکھوں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے اور اس میں جب میں انصاف کرنا چاہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ وہ انصاف مجھ کو نقصان پہنچا دے گا. مثال کے طور پر جو رپورٹ میں نے بیان کی ہے جس میں فسادات کے بارے میں IPS آفیسر نے لکھا ہے, لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق ہی سب سے پہلا آتھینٹک ریکارڈڈ فساد جو پہلی مرتبہ انڈیا میں فساد ریکارڈ کیا گیا وہ 1730 عیسوی کا ہے. 1730 کرسچن ایرا میں ہوا تھا, اور یہ فساد ہوا تھا احمد آباد گجرات میں. جب ابھی مسلمان یہاں پہ حکومت کر رہے تھے, اس مقام پہ مسلم حکومت تھی, وہاں کا پولیس آفیسر بھی مسلم تھا. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک مسلمان جس کے گھر کے سامنے کوئی ہندو بھائی رہتا تھا, وہ ہندو دیا جلانا چاہتا تھا ہولی کے دن. اس مسلمان نے اعتراض کیا کہ بھائی تم دیا مت جلاؤ, یہ سب شرک ہے, اللہ کی توحید کے خلاف ہے. تو اس ہندو نے, یہ رپورٹ کہہ رہا ہوں میں, میری بات نہیں ہے, یہ رپورٹ آتھینٹک ملی گیزٹ 1 سے 15 اکتوبر 2000 کا آپ ایڈیشن دیکھ سکتے ہیں, یا نہیں تو ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جائیے, لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ, دا انڈیا جرنل آف پولیٹیکل اسٹڈیز والیوم نمبر 2 ایڈیشن نمبر 1987 کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جب وہ ہندو کو یہ دیا جلانے نہیں دے رہا تھا مسلمان بھائی ہمارا, وہ ہندو اس مسلمان پولیس آفیسر کے پاس گیا یہ شکایت لے کر کہ بھائی میرا آج تیوہار ہے, آج میرا فیسٹیول ہے, لیکن یہ مسلمان جو ہے مجھے جلانے نہیں دیتا ہے, کہہ رہا ہے کہ شرک ہے. اس پولیس آفیسر نے ہندو کی تائید کی اور مسلمان کو نصیحت کی کہ تم غلط کر رہے ہو,
ہم ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کے لوگ ہیں, ان کو اپنی مذہب کی آزادی کا اختیار ہے, تم اسے مت روکو. اب یہ جو مسلم پولیس آفیسر ہے, اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایمان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس نے جب اس کے پاس کیس آیا تو یہ نہیں دیکھا کہ کیس لانے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیس لانے والا کس کے خلاف شکایت لے کر آیا ہے, بلکہ اس نے جہاد النفس کیا. جہاد النفس کر کے اس نے کیا کیا؟ اس نے انصاف کا فیصلہ سناتے ہوئے اس ہندو کے حق میں فیصلہ سنایا اور مسلمان کو کہا کہ تم غلط ہو. اس کا نام ہے اسلام میں جہاد النفس. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نفس کی خاطر جہاد کرو, اگرچہ کہ تمہارا جو فیصلہ خود تمہارے خلاف کیوں نہ چلا جائے, تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ چلا جائے, تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے خلاف کیوں نہ چلا جائے, تمہارے دوستوں کے خلاف کیوں نہ چلا جائے. اور یقین جانو کہ تمہارا اللہ تم پر نگران کار ہے, اپنے دلوں کو غلط چیز کی طرف مائل مت ہونے دو. یہ ہے جہاد النفس جو قرآن میں بتایا گیا. میں وہ رپورٹ کا حصہ باقی کا مکمل نہیں کروں گا تو سمجھیں گے کہ فساد کہاں ہوا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر مسلمان نے اپنے گھر کے سامنے گائے کاٹی. اس گائے کاٹنے کے اوپر وہ ہندو بھائی بھپر گیا, جو آتھینٹک ریکارڈڈ 1730 کا فساد ہے. گائے کاٹنے پر وہ ہندو بھائی بھپر گیا. اس کے بعد اس نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا اور ان تمام دوستوں نے مل کر اس مسلمان کو مارا. یہ انڈیا کی تاریخ میں ریکارڈڈ پہلا فساد ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آئی پی ایس آفیسر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً جتنے یہاں فساد ہوئے ہیں, اگر اس کا صحیح سروے کیا جائے تو اس کے مطابق شاید ہی کوئی فساد ہے جو مسلمانوں نے شروع کیا ہے. لیکن رپورٹ کے مطابق زیادہ جان کا نقصان مسلمان کا ہوا, مال کا بھی مسلمان کا نقصان ہوا, اریسٹ بھی مسلمان زیادہ ہوئے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود اس کا معنی کہیں بھی یہ نہیں نکلا کہ ہم جا کر باقی کے مسلمان جو غیر مسلم ہیں ان کو جا کر قتل کر دیں گے یا ان کے ساتھ برائی کے معاملے کریں گے یا ہم ان کو جو ہے خواہ کے تکلیف پہنچائیں گے. اسلام کا اصول یہی ہے کہ اگر کوئی تم کو تکلیف دے بھی دے تو تم یہ دیکھو کہ اس کا بدلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کیسے لیا جائے, نہ کہ تمہاری مرضی کے مطابق کیسے لیا جائے. یہ ہے جہاد النفس. اور جہاد النفس کی اور جو دوسری آیتیں قرآن میں آئی ہیں وہ ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 120, سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176. اسی طریقے سے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43, سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23, سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 23, سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40, سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 41, سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 7, 8 اور 9. اتنے تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے لیے ٹھہرو اور خود کی نفس کے خلاف بھی بات جاتی ہو, حق کے لیے ٹھہر کر اس کے خلاف بھی جہاد کرو.